ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انٹرویو کے دوران احسن اقبال کے سامنے کیا چلتا رہا، تھپڑ کس نے مارے، احسن اقبال کچھ دیر بعد چشمہ لگا کر کیوں پھرتے رہے، اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی تبصرے بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے لاہور کی سڑکوں پر دفعہ 804 دیکھیں۔ سہیل افریدی کے پنجاب آنے پر نہ صرف پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا بلکہ سہیل افریدی نے جہاں جہاں جانا تھا ان تمام علاقوں اور راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود لاہور کنال روڈ پر دفعہ 804 نافذ رہی۔ سڑکیں عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھی، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان۔ سہیل افریدی سامان پارک پہنچ چکے ہیں۔ لاہور کی یہ فوٹیج دیکھیں جب سہیل افریدی عوام کے درمیان ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، آسان الفاظ میں شاعری یہ سمجھ چکا ہے کہ اس دفعہ 804 ان کے بکیے ادھیڑ دے گی۔ یار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کرے جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہا ہے۔ زبردست چیلنج ہے، صرف 8 گھنٹے کے نوٹس پہ بتا دیں کہ آپ شام کو مینار پاکستان میں جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان کے نام پہ اور آپ کو روکے گا کوئی نہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کو لگ پتا جائے گا کہ عوام نکل کے آتی کہاں سے ہے۔ یہ تو فسطائیت کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، گولیاں مار مار کے، قتل کر کر کے، گرفتار کر کر کے، گھروں کا سامان توڑ توڑ کے، تو لوگوں کو ایک حد تک دبا سکتے ہیں نا۔ جس دن لوگوں کو پتا چلا کہ آج لوگ ہیوی ہو گئے ہیں تو لوگ نکل کر ایسا دھکا ماریں گے کہ یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے برطانیہ سے پہلے۔ پشپا کی کنیز کو سنیں۔ ہاں جی، لیکن پودے تباہ کریں گے اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اب وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ جبکہ مریم نون لیگ کی آفیشیل اکاؤنٹ پر بیک گراؤنڈ میں ڈرگز کی تصاویر کے ساتھ سہیل افریدی کی تصویر اپلوڈ کرواتی رہی۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں سہیل افریدی کو بدنام کرنے کے لیے پشپا اور کنیز کی طرف سے لفافہ پھینک کر رپورٹر سے گھٹیا قسم کا سوال کروایا گیا کہ کیا آپ پنجاب میں چرس لے کر آئے ہیں؟ یہ سہیل افریدی اور آپ لوگ چرس ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس پر مینا خان نے جواب دیا، تو پھر میں بھی پوچھتا ہوں، وقت سے پہلے بچہ کس کا پیدا ہوا تھا، میں وہ بات پھر کروں گا۔ اس پر صحافی عمران افضل راجہ نے لکھا، چند ٹکوں اور سستے ہوٹل میں کھانے پر بکنے والے رپورٹرز کو مشورہ ہے کہ اس سے بہتر چکلوں والا اپنا خاندانی کام سنبھال لو، صحافت تمہاری اوقات نہیں۔ سہیل افریدی کے ساتھ آئے لوگوں کو جنگلی کہنے پر صحافی ہرمیت سنگھ نے لکھا، یہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، انہیں عوام مسترد کر چکی ہے، انہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ لوگ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کنیز کی سرکت پر عالیہ حمزہ نے کہا، پنجاب کی تہذیب ہے گھر آئے مہمانوں کی عزت اور خاطر مدارت کرنا۔ بچپن سے ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، گھر آئے دشمن کے ساتھ حسن سلوک، انسانیت سے لے کر اخلاق تک ہر چیز کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دفعہ 804 لگنے پر امیر عباس نے ٹویٹ کیا، ہائیبرڈ نظام کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے ہیں۔ اگر سہیل افریدی نے ہر ہفتے لاہور جانے کا اعلان کر دیا تو یہ نظام تو بالکل مفلوج اور سٹھیا جائے گا۔ سمینہ پاشا نے کہا، لبرٹی دکانیں بند کرنے کا کیا فائدہ، کون سا سہیل افریدی نے وہاں سے خریداری کرنی تھی، انہوں نے عوام سے ملنا تھا، وہ تو ویسے بھی مل لیں گے۔ اب آ جائیں احسن اقبال پر۔ رات 11 بجے وسیم بادامی کے شو 11th آور میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے وسیم بادامی کے ساتھ لائیو بات شروع کی تو خوف زدہ نظروں سے سامنے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے پائے گئے، اور پھر چند منٹ بعد 11:15 پر احسن اقبال ایک بار پھر اسی ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں اور پھر اچانک ایک بھاری آواز سنائی دیتی ہے کہ بند کرو اسے۔ احسن اقبال خوف زدہ ہو کر اپنا ایک ہاتھ ڈانٹنے والے کی طرف اور دوسرا ہاتھ کیمرے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اسی دوران مزید سخت اور کرخت ڈانٹ کے ساتھ دوبارہ آواز آتی ہے۔ احسن اقبال کے ہاتھ اور کیمرے سے کوئی دوسرا ہاتھ ٹکراتا ہے اور کیمرہ نیچے ٹیبل پر جا گرتا ہے اور احسن اقبال آدھے گھنٹے کے لیے سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے پارلیمانی گروپ کو تیسرا بیان دیتے ہیں، تو اس طرح تو شاید یہ نہیں چل سکتا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی احسن اقبال شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت پر پی ٹی آئی کے انکار اور پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے مذاکرات کی آفر قبول کرنے پر بات کر رہے تھے۔ مکمل گفتگو سے لگتا تھا کہ مذاکرات کی دعوت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کی اپنی خواہش یہ ہے کہ مذاکرات کسی صورت میں نہ ہو۔ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ احسن اقبال کا کوئی بچہ تھا، جبکہ اس موضوع پر احسن اقبال نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اگر یہ بیٹے والی بات درست ہے تو احسن اقبال بالکل درست کہتے تھے کہ عمران خان نے احسن اقبال کی نسل بھی خراب کر دی ہے، جس کے اپنے بچے اسے لائیو پروگرام میں چپیڑے مار کر چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تھپڑوں سے پہلے اور تھپڑوں کے بعد کے عنوان پر ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، نون لیگی رپورٹرز فرما رہے ہیں کہ احسن اقبال کے پوتے شرارتیں کر رہے تھے، اچانک ان بچوں کا باپ غصے میں آیا اور آ کر بچوں سے کہا، بند کرو اسے،
जिसे सुनकर एहसन इकबाल ने बड़बड़ाकर फोन बंद कर दिया और पोतों को 2 थप्पड़ लगाकर अपने सूजे हुए गाल के साथ प्रोग्राम में दोबारा आ गए। वाक़े के 15 घंटों बाद फयाशन ने लिखा, पूरे वफ्द में किसी ने भी काला चश्मा नहीं पहना। एहसन इकबाल की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो काला चश्मा पहनकर जाना पड़ा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, एहसन इकबाल इस वक्त मंदिर के घंटे से भी ज्यादा बदकिस्मत है। अगर मान ले बेटे ने मारा है तो सरासर जिल्लत, किसी और का नाम ले तो रुसवाई, इससे भी बदतर। यानी सच बोले या कहानी घड़े, नतीजा एक ही है, जिल्लत और रुसवाई। फैसल खान ने एहसन इकबाल का एक पुराना मशहूर क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया। एहसन इकबाल को चपेड़े पड़ने के बाद ये गोरा याद आ गया जो कुछ अरसा पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल की छतरोल पर हंस रहा था। After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fair. असद तूर ने सवाल किया, बंद करो इसे, तो साथ ही स्क्रीन बंद हो गई। एहसन इकबाल 11:16 से लेकर 11:45 तक कहाँ रहे? बच्चे थे तो बच्चों को 30 सेकंड में बंदा डांट कर कमरे से निकाल देता है। एहसन इकबाल उस शख्स की शाउट किस्म की आवाज से घबराए नजर आए। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह वगैरह इस वक्त नून लीग की टॉप की आदत है। अगर इनकी ये औकात है तो निचले दर्जे का हिसाब लगा लें। जबकि कासिम खान सूरी ने लिखा, बंद करो इसे, फार्म 47 की इलास्टिक वाली शलवार पहने, वफाकी वजीर की टोटल औकात। एक सोशल मीडिया सार्फ उसामा ने लिखा, नून लीग की सोशल मीडिया एहसन इकबाल के चपेड़े खाने के बाद इनके लिए शलवार बनाने में लगा है कि प्रोग्राम बंद करवाने वाला इनका अपना बेटा अहमद इकबाल था, जो कि झूठी कहानी है क्योंकि अहमद इकबाल इस वक्त लाहौर में अपने बच्चों के हमरा है। कामरान वहीद ने कहा, ये वो सूरत हाल है जब आपका बिग ब्रदर आधी रात को आपको फिल्म देखते हुए रंगे हाथों पकड़ ले। मलिहा हाशमी ने एक और ट्वीट में लिखा, मुझे तो मैकडोनल्ड्स पर एहसन इकबाल को चोर कहने वाली वो फैमिली याद आ गई जिनके घर जनाब पहुंच गए थे और जबरदस्ती सबके सामने माफी मंगवाई थी। अल्लाह माफ करे, किसी पर नाहक जुल्म नहीं करना चाहिए। मुदस्सर ने कहा, एहसन इकबाल को खान साहब ने ठीक मशवरा दिया था। एहसन इकबाल, तुम शर्म से डूब मरो। शहरबानो ने लिखा, जब आपके अपने घर में आपके ही कमरे में घुसकर आपके हाथों से कोई फोन छीन ले तो कैसा महसूस होता है, वो एहसन इकबाल साहब के चेहरे के तासुरात से देख लें। ताहिर मलक ने वसीम बदामी का एक पुराना क्लिप शेयर करते हुए कहा, एहसन इकबाल के साथ होने वाली ज्यादती पे अजमल जामी की वजाहत के बाद वसीम बादामी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसरार राना ने लिखा, ये अगर घर के किसी बच्चे ने हरकत की है तो उसकी तरबियत एहसन इकबाल की जिम्मेदारी थी।